الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا کسی بھی سماج کا سدھار اس کی عورتوں کا سدھار ہے، اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ اسلام نے آپ کے بہت سارے حقوق دیے۔ ماں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کسی مرد کا کیریکٹر ویریفائی کرنا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو۔ بیٹی ہے تو اس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کو تعلیم دے، تربیت دے، وہ جنت میں ہوں گا۔ آپ سے فرماتے ہیں میرے ساتھ۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا کیا معاملہ؟ تو کہا 2 والا بھی۔ تو لہٰذا آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا احترام ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، اور خاص طور سے خصوصاً عورتوں میں، کہ ہر بار ایسا ہی عنوان کیوں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہی حق بتائے جاتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں۔ مردوں کے بھی تو کبھی بتائے جائیں کہ یہ مردوں کے حقوق ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یاد رکھیے اس غلط فہمی کی شکار عورتیں نہ ہوں کہ وہ عمل نہیں کرتی یا ان میں بگاڑ زیادہ ہے، لہٰذا ہم بار بار ان کو ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ سے اس لیے گزارش کی جاتی ہے، آپ کو اس لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہوتی وہ آپ سے ہی پیدا ہوتی ہے، آپ سے جنم لیتی ہے۔ جتنے دنیا میں مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سارے کے سارے عورتوں سے ہی آتے ہیں۔ ماں کے ذریعے جو بچے دنیا میں آتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، وہ عورتوں سے آتے ہیں۔ کہ کسی بھی سماج کا سدھار اس کی عورتوں کا سدھار ہے، اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ اگر کسی سماج میں عورتیں سدھر جاتی ہے تو اس سماج میں سدھار آ جاتا ہے، اور اگر کسی سماج میں عورتیں بگڑ جاتی ہے، جو بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے۔ بیٹیوں کے قتل کو حرام قرار دیا اسلام نے۔ سورہ تکویر میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت اس بچی سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے جس کو مار دیا گیا، زندہ دفنا دیا گیا، سوال کریں گا تجھے کس جرم میں مارا گیا؟ تو یہاں دیکھیں اس کی زندگی کو جو محفوظ کیا گیا سب سے پہلے بیٹی ہونے کے ناطے، اس کی پیدائش کے بعد اس کی تعلیم، تربیت، پرورش اور نکاح کرنے پر یہ کہا گیا کہ اگر 3 کا کر دے تو وہ جو ہے جنت میں ساتھ ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 ہو تو جنت میں وہ ساتھ ہوں گا۔ اس طرح کے جو اسے جو حق دیے گئے یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، خود آپ کی کتنی محبت تھی لڑکیوں سے، خود آپ کو بیٹیاں تھیں، آپ کی نواسیوں کے ساتھ دیکھیے آپ کا کیا معاملہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں والد پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں، جب چھوٹے تھے یا جو لوگ چھوٹے وہ بھی ابھی گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر بیٹا اور بیٹی 2 لوگ والد کے پاس آ جائے اور ایک فرمائش رکھے گی کرنا ہے، تو والد کس کی فرمائش پہلے پوری کرتے ہیں؟ بچی کی کرتے ہیں، اپنے بیٹی کی کرتے ہیں۔ تو بھائی بہنوں میں جھگڑا چلتے رہتا، ارے ابا آپ کی سنتے میری نہیں سنتے، تمہارا سب ہوتا ہے میرا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے یہ اسلام کے حق تھے جو اس نے دیے، جس کے نتیجے میں بیٹیوں کی محبت یہ راسخ ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ محبت کرتی ہے، الگ بات ہے آج اس ماحول میں جہاں عورتوں پر ظلم کو فیشن بنا لیا گیا ہے، وہاں لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے جو ہے آج مختلف قسموں سے مار دیا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ عمومی اعتبار سے مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں مارتے ہیں، ان کو پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتے ہیں جو کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ تو یہ حق دیا بیٹی ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھے، یہی بیٹی جو ہے بیوی بنتی ہے، پھر ٹھیک ہے، دوسرا سٹیج اس کی زندگی کا۔ بیوی ہونے کے ناطے دیکھیے کیسے اس کو سماجی حقوق دیے کہ نکاح ہوگا تو شوہر اس کو کچھ مہر ادا کرے گا۔ کوئی آدمی کیسا ہے آپ سب فرماتے معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو بیوی بتائیں گی کون سا انسان اچھا ہے یا کون سا مرد اچھا نہیں ہے، اس کو یہ حق دے دیا، ٹھیک ہے، یہ مقام دے دیا ادھر کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا کہ اپنے نکاح کے اندر ان کی مرضی کو شامل کر دیا، جس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں عام زبان میں۔ یہ کنڈیشن ہے نکاح کے کنڈیشن وہ چیز ہوتی ہے، شرائط جس کو کہتے ہیں، جس کے نکل جانے سے وہ عمل ناقص ختم ہو جاتا ہے، وہ عمل جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کنڈیشن رکھ دی ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند، لڑکی کو لڑکا پسند ہو۔ یہ اس زمانے میں جس زمانے میں لڑکیوں کو بوجھ سمجھ کے لوگ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دیتے، یا جو ہے کسی کے ساتھ بھی عام زمانے کو باندھ دیتے تھے، کہا نہیں اس کی بھی اجازت لی جائیں گی، یہ حق اس کو دیا، ٹھیک ہے۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد مہر کا حق دیا، اس کے بعد شوہر اس پر خرچ کریں گا، یہ اس کو حق دیا۔ تو اسلام نے بیوی ہونے کے ناطے بہت سارے حقوق جو ہے ایک عورت کو دیے۔ اسی طرح یہی بیوی پھر ماں بن جاتی ہے، تیسرا رول جو عورت کا ہوتا ہے سماج میں۔ تو ماں ہونے کے ناطے کیا حق دیے، میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں
صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ، کہا اس کے بعد سیکنڈ؟ تو کہا تیری والدہ، کہا اس کے بعد اور تھرڈ؟ تو کہا تیری والدہ، کہا اس کے بعد؟ تو کہا والد۔ تو اندازہ لگائیے 3 مرتبہ کہا ماں، ماں اور ماں، پھر کہا والد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں کا کیا مقام اسلام دے رہا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے آپ سے فرماتے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو شخص پر جس کو اس کی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو آپ نے اس شخص پہ لعنت بھیجی۔ تو آپ اندازہ لگائیے اسلام کتنے حق دے رہا ہے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، اسی طرح ایک بیوی ہونے کے ناطے، اسی طرح ایک ماں ہونے کے ناطے، یاد رکھیے کتنے حقوق دے رہا ہے، اور اسی طرح بہن ہونے کے ناطے، اس لیے کہ بہن اپنے بھائی پہ اثر رکھتی ہے، ماں بچوں پہ اثر رکھتی ہے، اور جو اسی طرح بیٹی جو اپنے والد پر اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے۔ تو اسی طرح بہن ہونے کے ناطے ان کو حق دی، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ پہلا میری خدمت کا مستحق حقدار کون ہے؟ تو کہا والدہ۔ تو اسلام نے، یاد رکھیے، سماجی اعتبار سے سوشل بہت سارے رائٹس جو عورتوں کو دیے جو اس سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کسی نے سوچا بھی اس کے طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، عورتوں کے اور حقوق دیکھتے ہیں، جس میں سماجی حقوق کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ایجوکیشنل کیا رائٹس دیے۔ تعلیمی اعتبار سے اسلام نے اتنے ایجوکیشنل رائٹ دیے عورتوں کو۔ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو نہیں پڑھاتے، ایسا کچھ جگہ ہو سکتا ہے، چونکہ امت مسلمہ دنیا کے مختلف ممالک میں بستی ہے، مختلف قومیں ہیں جو مسلمان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے وہ یہ عمل نہ کرتے ہو، لیکن اسلام نے کیا دیا وہ یہ ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیے تعلیمی اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی روایتیں ثابت ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تو تعلیمی حقوق اسلام نے اتنے دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ دیکھیں تو عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کوئی حق حاصل نہیں تھا، کسی بھی مذہب میں، یاد رکھیں تعلیم حاصل کرنے کوئی حق نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلیم حاصل کرنے کو منحوس و برا مانا جاتا تھا۔ اسلام نے اتنے حق دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اگر ہم لیں تو بہت سارے صحابہ جب کچھ مسائل میں پیچیدہ پھنس جاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور کہتے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کیا کہتی ہے۔ اور خاص طور سے علم الفرائض کہتے ہیں میراث، پراپرٹی کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، تو علم الفرائض کے اعتبار سے بہت سارے پیچیدہ مسائل جب آتے تو کبار صحابہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور آپ سے سوال کرتے ادبن کی اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اور آپ اس کا حل نکال کے دیتی۔ جبکہ ہم جانتے علم الفرائض یہ فریکشنز ہوتے، 1/something 1/8 1/3 2/3 اس طرح سے ہوتا ہے، یہ فریکشنز ہوتے اور جنرلی بہت مشکل ہوتا ہے فریکشنز کو سالو کرنا، جس کا ریزلٹ equal to 1 آنا چاہیے پورا۔ تو آپ پیچیدہ مسائل کو حل کر کے بتاتی، صحابہ آ کے آپ سے سوال کرتے اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ 36 مردوں نے آپ سے علم حاصل کیا، جس میں خاص طور سے آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی شامل تھے، جو سیدھا جاتے، جن کی آپ خالہ اور جن کی جو ہے پھوپھی تھی، پردہ نہیں تھا، وہ اندر جاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے اور علم سیکھتے تھے۔ تو 36 لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح آپ کے تعلق سے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ تفسیر، علم الفرائض، تاریخ اور ادب پہ عربی، ان سے زیادہ جو علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اسلام کی دین تھی کہ عورتوں کو حق دیا علم کو حاصل کرنے کا، تعلیم کا، اور یہی اسلام کی خصوصیت تھی جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی، آپ کو پتا ہے دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی، جو جب سے قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک مسلسل چل رہی ہے، جس کو کہوں گا دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو آج چل رہی ہے، وہ مراکش میں، موراکو کے شہر فیز میں ہے، جو فاطمہ الفہری نام کی خاتون نے شروعات کی تھی، اس کا نام ہے یونیورسٹی آف قراوین۔ اس یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے، جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک کنٹینیوسلی رن ہو رہی ہے، جس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جب سے شروع ہوا یہ انسٹیٹیوشن تب سے لے کر آج تک چل رہا ہے، آج بھی یونیورسٹی رننگ کنڈیشن میں۔ تو یہ اسلام کی آزادی تھی جو عورتوں کو دی اس نے کہ علم حاصل کرو، کہ یہ انسٹیٹیوشن انہوں نے ڈالے، نظم قائم کی تعلیم اور علم کے۔ اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ کیتھولک چرچ کے ایک پوپ نے بھی یہاں سے علم حاصل کیا تھا، یہیں کے وہ جو گریجویٹ تھے۔ تو یہ خصوصیت تھی اسلام کی، یہ خوبی ہے، یاد رکھیں علم کے تعلق سے۔ تو عورتوں کو علم حاصل کرنے کا مکمل حق دیا اسلام نے۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں،
اسلام نے جو حقوق دیے اس میں لیگل رائٹس اگر ہم دیکھیں، قانونی حق دیکھیں، تو اسلام نے اتنے عورتوں کو قانونی حق دیے جتنے مردوں کو دیا. یاد رکھیں، جیسے کہ اسلام سے پہلے کچھ ایسی بھی قومیں تھیں جن میں اگر مرد قتل کرے تو مرد کے بدلے اس مرد کو نہیں، وہ چاہے تو اپنے بیوی کو رینسم کے طور پر بھائی اس کو مار دو میری طرف سے، اس کو مار دیا جاتا تھا. اندازہ لگائیے آپ، یہ حق تھے. ان کے حق آدھے ہوا کرتے تھے یا کچھ جگہ تو ان کے حق ہی نہیں ہوا کرتے تھے. مکمل طور سے اس مذہب میں، اس کلچر میں ان کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہوا کرتے تھے. اسلام نے ان کو قانونی حق دیے، اتنے قانونی حق دیے کہ اگر کوئی جرم عورت کرتی ہے اور مرد کرتا ہے، سزا دونوں کی برابر ہے. عورت نے چوری کی، مرد نے چوری کی، سزا الگ الگ نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی سزا. یہ بھی تو ایکوالٹی ہے نا، رائٹ دیے کہ حق کہ اس کو سزا برابر ہے. یہ نہیں کہ کہا عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، مرد کا ایک ہاتھ کاٹو، صرف نہیں، سزا برابر ہے. اگر زنا کرے دونوں کو سزا برابر ہے. شادی شدہ ہو تو سنسار جو کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگوائے جائیں گے، برابر سزا دی. یہ نہیں کہا کہ زیادہ سزا ملیں گی زنا کی اس لیے کہ اس نے بغاوت کی جو ہے اپنے شوہر سے اور شوہر کو کم ملیں گی، نہیں، ایسا نہیں کیا، سزائیں برابر دی. اسی طرح سے ان کو اتنا لیگل پروٹیکشن دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت ایسی ایسی ہے، کوئی اگر شخص یہ کہے فلاں عورت ایسی ایسی ہے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اس آدمی کو جس نے الزام لگا 80 کوڑے پڑتے ہیں. کیسے دیکھیے ان کو قانونی حق دیا، کتنا پروٹیکٹ کیا. الزام لگا کہ عورت جو ہے ایسی ایسی ہے تو اس کو گواہ لانے ہوں گے، 4 نہ لائے تو 80 کوڑے لگائے. تو اندازہ لگا جو اسلام صرف جھوٹی گواہی عورت کے خلاف دی جائے تو 80 کوڑے لگا رہا ہے، اس اسلام میں اگر کوئی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو کیا سزا ہوں گی. کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان کے رائٹس کو، ان کی عفت کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو. اس پہ کوئی الزام لگا تو 80 کوڑے اسے مارے جا رہے ہیں. تو اسلام نے ان کے حق دیے اور یہاں تک حق دیا کہ والد کے انتقال کے بعد بیٹی کا وراثت میں حصہ رکھا. قانون نے کو یہ رائٹ دیا کہ وہ اپنا حق لے سکتی ہے. یہ الگ بات ہے، مسلم سماج میں بہت سارے لوگ نہیں دے رہے، دینا چاہیے. یہ علم الفرائض ہے، یہ فریضہ ہے، یاد رکھیے، دینا ہے، یاد رکھیے. تو ان کا حق رکھا تو قانونی حق رکھے. تو اسلام نے بہت ساری عورتوں کو قانونی حق دیے. اسی طرح ہم دیکھیں اسلام نے عورتوں کو سیاسی حقوق بھی دیے، پولیٹیکل رائٹ، جس میں اگر ہم مثال کے طور پر لیں تو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہر کی کوئی رقم فکس کر دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہلکا ہو اور آسان ہو. تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا، عمر، جس معاملے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم انہیں خزانہ بھی دو، ایک سونے کا پہاڑ بھی دو تو واپس نہ لو، تو تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے کہ مہر کی رقم طے کی جائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عورت نے سچ کہا اور عمر غلطی پہ تھا، اپنی بات کو واپس لے لیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے. یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہے، دیکھو نشانیاں اس کی. کیا خوب آبار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے. رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. لا الہ الا اللہ، لا الہ. اسلام نے عورتوں کو سیاسی حقوق بھی دیے، پولیٹیکل رائٹ، جس میں اگر ہم مثال کے طور پر لیں تو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہر کی کوئی رقم فکس کر دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہلکا ہو اور آسان ہو.
تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا عمر جس معاملے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم انہیں خزانہ بھی دو، ایک سونے کا پہاڑ بھی دو تو واپس نہ لو، تو تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے کہ مہر کی رقم طے کی جائے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عورت نے سچ کہا اور عمر غلطی پہ تھا، اپنی بات کو واپس لے لیا۔ آپ اندازہ لگائیے کیسے حق ہے یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اپنی رائے کو واپس لے رہی، چونکہ شریعت کا معاملہ ہے۔ اگر عمر کوئی بات کہتے ہیں تو آگے والے لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گی، اور لوگ ویسا کر لیں گے۔ تو کہا جس بات کو قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ خزانہ بھی دو، پہاڑ بھی دو سونے کا، تو نہ لو، تم کون ہو تو فکس کرنے والے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بات کو واپس لے لیا۔ تو اندازہ لگائیے اب کیسے ہوتی اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا کہ وہ ملٹری میں شامل ہو سکتی، جنگوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اجازت لے کر جایا کرتی تھی، عورتیں جنگوں میں موجود رہیں تو ملٹری میں جو ہے وہ شامل ہوتی تھی، جبکہ ہم جانتے ہیں دنیاوی قوانین میں جو ہے بہت سارے ملک جو اپنے آپ کو بہت آگے کہتے ہیں، امریکہ جیسا ملک بھی اگر لے لیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، اس میں بھی 1976 میں عورتوں کو فرسٹ ٹائم پرمیشن ملی کہ وہ فوج میں جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کئی خواتین کے واقعات جو خود موجود تھی جنگوں میں، سمجھ رہا ہے بات؟ تو اسلام نے خواتین کو بہت سارے حقوق دیے، لیکن ساتھ میں بہت ذمہ داریاں بھی دیا درکی۔ آج چونکہ میرا عنوان دونوں ہے، بس مختصر سے ذمہ داریاں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو خواتین اسلام کو اسلام نے دی ہے، ان ذمہ داریوں کو اگر عورتیں سمجھیں، ان کو ادا کرے، تو انشاءاللہ عزیز ایک ایسا معاشرہ نظر آئے گا۔ اس لیے کہ میں بار بار یہ واقعہ سناتا اور کہتا ہوں کہ جو صحابہ تھے جس میں بالخصوص وہ صحابہ جو چھوٹے تھے اپنی عمر میں، وہ صحابہ جنہوں نے بہت کمال علم کے اندر اور مختلف فن میں حاصل کیا، یہ صحابہ کہیں نہ کہیں اپنی والدین کی تربیت اور خاص طور سے اپنی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ ماؤں کی تربیت کیسی تھی۔ مثال دیتا ہوں، 3 ہی مثال دیتا ہوں۔ وہ ماؤں کی تربیت کیسی، اس کے نتیجے میں صحابہ جی شخصیتیں ہمیں دیکھ رہے تھے، جس میں پہلی مثال آپ لے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات جب ہوئی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا سپہ سالار بنایا تھا، ایڈمرل بنایا تھا، چیف بنایا تھا، اور یہ فوج اس زمانے کی سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہی تھی، اور یہ اس کے لیڈر تھے۔ وہ کیا صلاحیت تھی جو اسامہ بن زید میں تھی، جبکہ آپ کی عمر صرف 17 یا 18 سال تھی۔ روایتوں میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ دار بنایا، 17 یا 18 سال مطلب جس کو کہیں گے فرسٹ ایئر جو ہے یونیورسٹی کا ہوتا ہے، 12 بچہ جو ہے 17 ایئرس میں پاس آؤٹ ہوتا ہے، 18 ایئرس میں یونیورسٹی جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ کیا صلاحیتیں تھی۔ یقیناً ان کے والد جب سے ایمان لائے اور شہادت تک، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تو ظاہر سی بات ہے اسامہ پہ کوئی نہ کوئی زبردست محنت کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں اسامہ جیسی شخصیت ہمیں اتنی کم عمر میں یہ صلاحیتوں کا مالک ایک بچہ نظر آتا ہے، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور جس دور اور زمانے میں عورتوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ ان کا اصل فریضہ اپنی اولاد کی تربیت ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے، ذمہ داری کو سمجھ لیا، وہ سماج، وہ کلچر، وہ قوم نے جو ہے کایا پلٹ دی، تاریخ کا جو ہے رخ جو ہے پھیر دیا، جس کو میں کہہ سکتا ہوں، اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ دوسری اگر مثال لینا ہے تو جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 40ویں نمبر پہ تھا جب ایمان لایا، 40th پرسن تھا میں، 40واں نمبر تھا ہمارا ایمان لانے والوں میں۔ اس کے بعد جو لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی خدمت میں، مختلف جنگوں میں اور دیگر چیزوں میں رہیں، بعد میں آپ خلیفہ بن گئے، پھر حضرت ابوبکر کی زندگی میں رضی اللہ عنہ کے آپ وزیر تھے، مطلب کافی بڑی پوزیشن پہ تھے، پھر آپ خلیفہ بن گئے ساری زندگی۔ لیکن یہاں عبداللہ جو ہے، جو آپ کے فرزند ہیں، ان کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے 17 سال تھی، 17 ایئرس۔ تو 17 سال کے اس عبداللہ میں یہ خصوصیتیں کیسا پیدا ہوئی؟ یہ نتیجہ تھا، میں کہتا ہوں، ان ماؤں کی انتھک کوششوں کا، جس کے نتیجے میں ایسے بچے نظر آتے تھے۔ یہ وہ تعلیم اور تربیت تھی۔ جب عورتوں نے اپنا مقام پہچانا اور وہ بیڑا اٹھا لیا، تو پھر میں کہہ رہا ہوں نا، تاریخ کا رخ انہوں نے موڑ دیا ادھر کی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ علماؤں کی بڑی بڑی تقریریں، مفتیان کے بڑے بڑے فتوے اور حاکموں کے بڑے بڑے احکام بھی جو تبدیلی انسان میں لاتے ہیں، عورتوں کے چند آنسو انسان میں وہ تبدیلی لا دیتے ہیں۔ ماں کے چند آنسو بیٹے سے جو کام کروا دیتے ہیں، وہ نہ علماء کی تقریریں، نہ مفتیان کے فتوے، نہ حاکموں کی کوئی سخت سے سخت قانون کروا سکتے ہیں۔ جو ماں کے چند آنسو ایک بیٹے سے کروا دیتے ہیں، بیوی کے چند آنسو شوہر سے کروا دیتے ہیں، بہن کے چند آنسو بھائی سے کروا لیتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے طاقت آپ کی آنسوؤں کی، تو باقی چیزوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ہے طاقت آپ کی آنسوؤں کی۔ تو عورتوں نے جس سماج میں اپنے مقام کو پہچانا، انہوں نے بدل دیا ادھر اس کا رخ۔ اور تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کی تفسیر پتھر کی لکیر، ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں، لوگ بولتے پتھر کی لکیر، بالکل آخر میں اگر کوئی معاملے میں اختلاف ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب ٹھیک ہے، یہ تفسیر مان لی جائیں گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا، آپ کی عمر پتہ ہے کیا تھی؟ 15 ایئرس، 15 سال کے تھے آپ۔
تو یہ 15 سال کے عبداللہ میں یہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اس سماج کی عورتوں کی تربیت اور تعلیم اور ان عورتوں کی مشقت کا نتیجہ تھا جو ایسے بچے نظر آتے تھے۔ آج جو ہے وہ ذمہ داریوں کا جو عورتوں کو اللہ نے دی، شریعت نے دی، چونکہ عورتوں نے چھوڑ دیا، نتیجتاً ہم دیکھ رہے ہیں قوم میں بے راہ روی پھیل گئی ہے۔ آئیے عورتوں کی ذمہ داریوں میں صرف 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا، کیا ذمہ داری ہیں عورتوں کی؟ تو پہلی ذمہ داری ہے عورتیں علم حاصل کرے، یاد رکھ، یہ پہلی ان کی ذمہ داری، چونکہ علم بنیاد ہے، بیس ہے ساری چیزوں کی، چاہے وہ اسلام پہ عمل کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، ساری چیزیں۔ علم حاصل کرے، خود علم حاصل کرے، اپنے بچوں کو علم دے، اس لیے کہ ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، ماں دیندار ہوں گی تو بچہ دیندار ہوگا، اور ساری چیزوں کے لیے بیس نالج ہے، علم ہے۔ علم ہوگا تو دین کو سمجھیں گے، علم ہوگا تو دنیا سمجھیں گے، علم ہوگا تو دین کے فن میں آگے، علم ہوگا تو دنیا کی مختلف چیزوں میں آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے اصل چیز ہے علم۔ عورتیں سب سے پہلا کام ان کی ذمہ داری علم حاصل کرے، خوب علم حاصل کرے، اور ایسا مضبوط علم حاصل کرے جس کی اگر میں مثال دوں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، درس لے رہے ہیں، اور چند عورتیں جو ہے آپ کا درس سن رہی ہے، مرد بھی موجود تھے لیکن عورتیں بھی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے درس کے دوران کہا، لعنت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ کرے، جو کراتی ہے اور جو کرتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو بہوؤں کے بال نکالے اور جو نکالتی ہے اور جو نکالے، لعنت ان عورتوں پر جو دانتوں میں جگہ بنواتی ہے، اس زمانے میں عورتیں خوبصورتی کے لیے دانتوں میں جگہ بناتی ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر۔ وہ ایک خاتون اٹھی اور کہا، عبداللہ ابن مسعود، میں نے پورا قرآن پڑھا لیکن جو تم نے لعنت کی بات کہی، یہ بات کہاں سے کہی؟ اور انہوں نے یہ کہا تھا قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی۔ تو کہا قرآن میں تو نہیں ہے، گویا وہ خاتون پورا قرآن جانتی تھی اور اس میں ایسا کوئی لفظ کی عورتوں پہ لعنت ہے یہ کام کے بدلے میں نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کہا یہ، تو کہا میں نے اسی کی وجہ سے کہا چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو گوندے اور گندوائے، چونکہ قرآن نے کہا نبی جو دے اسے لینا ہے، جس سے روک کے رک جانا، اس لیے میں نے کہا اللہ نے فرمایا لعنت کی ہے بول کر۔ تو اس خاتون کا علم دیکھیے، اڑتے کہہ دیا کہ کہاں سے لائے ہو یہ بات تم نے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر خاتون اسلام کو مسلمان خاتونوں کو کہہ دے، ارے کوئی مسئلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، مسئلے کا حل بہت آسان ہے، چھت پر چڑھ جائیے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیے، 11 مرتبہ یہ پڑھیے، 20 مرتبہ پڑھیے، 21 مرتبہ پڑھیے، ہو گیا، اور شروع ہو گئے، چلے چھت کے اوپر اور کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ تو علم نہیں ہے، بیسک علم بھی نہیں ہے۔ بتائیے بچے کیسے تربیت یافتہ ہوں گے؟ بچے کیسے عقیدہ سیکھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جس انسان کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر وہ جنت میں جائیں گا۔ بچے لا الہ الا اللہ کیسے بولیں گے جب تک ان کی ماں، جب وہ نہیں بولتے جب سے ٹریننگ نہیں دیں گی، کہو بیٹا لا الہ الا اللہ، ٹریننگ کون دیں گا؟ یہ ماؤں کا کام ہے، کہ وہ عقیدہ بنائے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، دین سے محبت، شرعی احکامات سے محبت، شریعت سے محبت، یہ کون سکھائیں گا؟ مائیں سکھائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ دن بھر گھر سے باہر اور کبھی کبھار تو کہیں کئی سال گھروں سے باہر ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا عورتوں کا یہ کام ہے تربیت دی، یاد رکھیں۔ تو علم سب سے بیس ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دور نبوی میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ خواتینوں کے اللہ کے رسول آپ تو مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کو علم دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا؟ تو ایک دن طے کیا گیا، یہ مسلم کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عورتوں کو واضح و نصیحت کرتے، علم دیا کرتے۔ پہلا کام علم ہے، تو سب سے پہلا نالج۔ سیکنڈ کام امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسری ذمہ داری اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، لیکن اس کے کچھ دائرے ہیں، سٹیپس ہیں۔ پہلا اپنا گھر، خاندان، اور پھر اس کے بعد سماج، ورنہ ایسا بہت سی بار دیکھا گیا عورتیں سماج کی اصلاح کرتی ہے اور گھر اور خاندان پورا جو ہے محروم ہے۔ مطلب بچوں کو کلمہ نہیں آتا اور وہ خاتون دنیا کو کلمات سکھا رہی ہے اور دنیا کو ٹرین کر رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اس کا دائرہ اس کا گھر، اس کی فیملی، دوسرا دائرہ اس کا خاندان، اور پھر اس کا سماج ہے۔ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تیسری ذمہ داری جو اس کو ادا کرنا ہے، جو سب سے اہم ذمہ داری ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور اگر خواتین، میں نے کہا نا، جیسا یہ بیڑا اٹھا لے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دے تو تاریخ کا رخ جو ہے بدلا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپ سے پیدا ہوتے ہیں، آپ اگر ان کو تعلیم تربیت کا ماحول رکھیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں تو بگاڑ معاشرے سے ختم ہو جائیں گا۔ آج بگاڑ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایک نسل خرابیوں کو اڈاپٹ کرتی ہے، اگلی نسل اس سے بری ہوتی ہے۔ لیکن جب عورتیں تربیت دینا شروع کر دیں، گھر میں بچہ ماں سے تربیت پا رہا ہے، عقیدے کی، احکامات کی، اچھائی کی، اخلاق کی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سماج خود بخود سدھر جائے گا۔ آج بہت سی بار والدین روتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، تو میں پوچھتا ہوں اب رویا کس بات پہ جا رہا ہے؟ یا میں کس چیز پر ہوں؟ آپ کی آج کی اس حالت پر، یا اس پہلے واقعے پر جو آپ نے خود اپنے بچوں کی بگاڑ کا سامان جب جمع کیا تھا؟ کس واقعے پہ ہوں؟ آپ کی اس حالت پر کہ آج بچہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، یا اس حالت پر کہ اس بگڑنے کے سامان کو خود آپ نے جمع کیا اپنے گھر کے اندر؟ تعلیم کی کمی سے، علم کی کمی سے، تربیت کی کمی سے، اچھی پرورش جس کو ہم کہتے ہیں،
یہ کرے. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آگے آنے والی نسلوں کو آپ کو تیار کرنا ہے. اور چوتھا جو ذمہ داری ہے خاتون کی وہ ہے کہ وہ با پردہ رہے، با حیا رہے، اور اس پردے کا جو معاملہ ہے وہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو اس کی ٹریننگ دے کہ حیا اور پردے کے کیا تقاضے ہیں. ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کی بے پردگی سے جو فتنہ سماج نے مچا ہے، اتنا بڑا فتنہ کسی اور چیز سے آج نہیں مچا ہوا. بے پردگی سے جو فتنہ ہے، ایک مال اور دوسرا عورتوں کا بے پردگی بہائی کے نتیجے میں اتنے فتنے ہیں، اتنے فتنے پھیل رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. تو لہٰذا عورتیں پردے کی اہمیت کو سمجھیں، اور جس طرح سے اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ پردہ جس طرح سے ہو ویسا پردہ کریں. تو یہ مختصر سی 4 ذمہ داریاں جو میں نے جو ہے مناسب سمجھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام اتنی ہی ذمہ داریاں دیتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو بالکل کامن ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دی. 4 اہم ذمہ داریاں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے میں رکھوں. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا. یہ چند باتیں تھیں جو عورتوں کو اسلام نے حق کی شکل میں اور عورتوں کو جو ہے ذمہ داریوں کی شکل میں دیے. ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے خاص طور سے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی آنے والی نسلوں کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کریں، اپنی آنے والی جنریشنز کو خوب پریپیئر کریں، تاکہ پھر ہم دیکھیں ایک ایسا سماج، ایک ایسی سوسائٹی جس میں بچے دین پر عمل کرتے ہو، اور ایک ایسا ماحول جس کے اندر دین کا غلبہ ہو. وہ تو تبھی ہوگا جب مائیں مسلم خاتون اپنا مقام پہچان کر اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گی. تو انشاءاللہ عزیز بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری برائیاں اس سے ختم ہو سکتی ہے. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے جو ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج کے ہمارے مقرر برادر احمد حامد ہیں. میرا موضوع ہے امن کی دعوت. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے زندگیوں سے امن چھوٹتا جا رہا ہے. حقیقی معنوں میں اسلام اور امن دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام بھی امن سے نکلا ہے. اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو اس کو امن ملتا ہے، اور اسی طرح وہ ایک امن کا دائی بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ٹھہر جاؤ، ڈٹ کر قائم ہو جاؤ. کس کے لیے؟ انصاف کے لیے، اور اللہ کو گواہ بنا لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے کہ انصاف تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے قریب لوگوں کے کیوں نہ ہو، تم انصاف سے دور نہ جاؤ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله